الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق اللہ العظیم. یہ چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 190 سے 195 تک تلاوت کی گئی تھی. گزشتہ نشست میں کہ 3 آیات کے اوپر گفتگو ہوئی تھی. ایک آیت نمبر 189 190 اور 191 اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں اس میں آج انشاءاللہ اسی تسلسل کے تحت آج کا بھی درس. اوپر جو باتیں آپ سن چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثیر کیا ہے. عموماً ذکر آتے ہیں ہمارے پاس جناب علی کو تسبیح تصور میں آ جاتے ہیں، وہ بھی مالا من کے ڈھالنا. یہ بالکلیہ طور پہ غیر اسلامی تصور ہے. یہ مالا جپنے کا تصور اب بدھزم میں لے لیں گے، ہندوازم میں لے لیں گے. اب تقریباً جناب علی سب کے پاس وہ مالے ہیں، وہاں پہ زیادہ طور پہ یہ ہوتا ہے اور اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کا باضابطہ. اور مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے اس کے اوپر لکھے ہیں انہوں نے کہ یہ تسبیح کا تصور، یہ مالا جپنے کا، یہ بدھزم سے لیا گیا ہے. اسلام میں اس کا تصور نہیں. اسلام میں تو اللہ کے اسماء اور حسنہ ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو پورے شعور کے ساتھ جب بھی آپ کوئی نام کوئی پورے شعور کے ساتھ آپ کیا کہہ رہے ہیں آخر. ایک تو پہلے اس کے ترجمے سے واقف نہیں ہے ہم اس کی، تو صرف جپنا ہے. جپنا اسلام میں نہیں ہے کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے مومنو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو صبح اور شام. صبح اور شام کثرت سے ذکر. تو ذکر سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم لے رہے تسبیح بیٹھ کے کچھ مالا جپنا. تسبیح جو ہے یہ قرآن مجید کا لفظ ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ ہے تسبیح. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے.
اور ہم نے اس کو مالے کو تسبیح کہا. مالا جپنا، بٹھالنا اس کے اوپر، یہ تصور نہیں ہے اسلام کا. اور یہاں پہ ذکر اللہ سے مراد کیا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آئی. وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرنا، اللہ کی تخلیق پہ غور و فکر کرنا ہے آپ کو، تو اس میں اللہ کی عظمت آپ کو بڑھے گی. تو یہاں پہ یہ بات آئی کہ غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا انسان، خاص طور پہ ایمان والے، کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار کسی بھی چیز کو تو بیکار ابس باطل نہیں بنایا، نہیں پیدا کرا. ہر چیز کا مقصد ہے، ہر چیز کو فائدے کے لیے بنایا ہے، نقصان کے لیے نہیں بنایا. اور سبحانک کہا اس کے بعد، سبحانک یعنی مطلب کیا ہوا اس کا؟ سبحان کے معنی جو ہے نا، یہ ہوتے ہیں پاکی بیان کرنا. پاکی، پاکی سے مراد کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہے سے کیا مطلب ہوا اس کو؟ نعوذ باللہ. جب ایمان والوں کے حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو، تو کیا اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکی اللہ کا جو لفظ آیا نا پاک کا، وہ کس سلسلے میں آیا؟ وہ قرآن مجید کی آیا جہاں جہاں بھی سبحان آیا، اس کے آگے پیچھے کیا ہے نا، اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے بات سمجھ میں آ جائے گی. اور قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے نا اکثر مشرکین کے متعلق بات، سبحان اللہ اما یشرکون. دیکھا آپ نے، سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے مشرکین کے گندے عقیدوں سے. مشرکین کا عقیدہ اللہ کے متعلق جو ہے نا، وہ ناپاکی کا ہے، قرآن جو کہتا ہے. تو ناپاکی سے مراد یہ نہیں کہ جناب یعنی ہمارے پاس جیسا کپڑا ناپاک ہو یا جگہ ناپاک ہے، یہ کب نہیں ہے نا. یہاں سے پاکی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ ہے پاکی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیلے فرما فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کی ذات تو وہی ہے، لیکن جتنے بھی اچھے نام ہیں، بہتر نام ہیں، جن ناموں کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ سب اللہ کے نام پرفیکٹ، یعنی اس کے اندر کوئی یعنی ذرا رمق برابر بھی کوئی عیب نہیں نکال سکتے آپ. اسے کہتے ہیں سبحان. تو سبحان کے معنی قرآن مجید میں 2-3 مقامات میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں جو آپ کے بھی ذہن میں وہ آیات، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کیونکہ لفظ سبحان جو آیا ہے یہاں پہ کہ سبحان اللہ، دیکھیں سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، لہذا تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے. سب سے پہلے وہ ایک آیت مبارکہ کثرت سے آتی ہے نا، اس کو آیت کریمہ ہم کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھا آپ نے، یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے. مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے آپ نے اللہ سے جو دعا کی ہے نا، وہ یہ ہے دعا. وہاں پہ پکارا، وہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، ہم کو پکارا یونس نے اندھیریوں میں سے. ایک تو سمندر ہے، پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، تو ظلمات جمع ہے. یونس نے ہم کو پکارا اندھیریوں میں سے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور کیا کہیں گے پکارا یونس نے؟ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، تو ہی الہ ہے، تیرے سوا کوئی طاقت اور قوت والا ہے ہی نہیں. لا الہ الا انت سبحانک، اور تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں قصوروار ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ پنشمنٹ ملی. تیری ناانصافی نہیں ہے یہ. دیکھیے اب کہاں لفظ آ رہا وہاں پہ سبحان اور ظالم. تو یہاں سبحان کیا بول رہی؟ جو بھی میرے اوپر حالات آ رہے ہیں پروردگار، تیرا اس کے اندر کوئی وہ رول نہیں ہے، یہ میرے غلطیوں کے نتائج ہیں، تو پاک ہے. یہ ذہن میں ہونا. سبحان اللہ بولے تو یہ ذہن میں ہونا ہے کہ اے اللہ جو کچھ بھی ہو رہا میرے ساتھ یہ میرے اپنے اعمال کے نتائج ہیں، اس کے اندر تیری کوئی زیادتی نہیں ہے. اب ہم سبحان اللہ جناب علی بیجوں پہ پڑھتے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا تصور ہے کیا پڑھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں اس کا کیا انٹینشن ہے آپ کو. ارے وہاں پہ تو ایک واقعہ ہوا تھا، یونس علیہ السلام، اس کا پس منظر اب قرآن میں پڑھی گئی تفصیل ہے اس کی. وہاں پہ یہ دعا کب مانگی، اور دعا مانگتے بھی حضرت
یونس علیہ السلام نے سبحان کیوں کہا؟ اللہ کے نام کی صفت کا استعمال کیوں کیا آپ نے؟ قالو وہاں پہ ہے نا. تو وہاں یہ بات تھی کہ یونس علیہ السلام کو جو ظاہر ہے کہ ایک سزا کے طور پہ وہاں پہ پنشمنٹ ملا ان کو، مچھلی نگل گئی آپ کو، اور وہاں سے آپ نے پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ کہتے ہوئے پکارا کہ تو ہی میرا مددگار ہے، تیرے سوائے کوئی اولا معبود نہیں ہے. فی الظلمات انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں ہی قصوروار ہوں، میری ہی غلطی کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے. اچھا اب سزا کیا چاہیے؟ جب تک یہ آپ کو نہیں معلوم ہے پھر بات واضح نہیں ہو جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ نوح علیہ السلام کو کیوں ملا. قرآن میں اس کی تفصیل آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے قوم کی طرف بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے. یونس علیہ السلام اس قوم کو جب اللہ کا پیغام پہنچائے تو ظاہر ہے کہ قوم تو آپ تو معلوم ہی ہے تقریباً مشرک قوم ہے، پیغمبر کو جھٹلا رہی، پیغمبر کی بات کو نہیں مان رہی. تو ظاہر ہے کہ اب بات سمجھاتے رہے لیکن اب نوح علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اپنی جگہ فیصلہ کر لیے کہ اب اس قوم کو چھوڑ کر نکل جانا، میں بیزار ہو گا اس قوم سے. قوم کو چھوڑ کے اب نکل گیا، اللہ کا عذاب کی بار نہیں لے کے میں تو جا رہا ہوں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اب ظاہر ہے کہ جاتے آتے ذرا جانا چاہ رہے تھے، بیٹھے سمندر میں کشتی جا رہی تھی وہاں پہ، اس میں ہم بیٹھ گئے. تو تفصیلات کو ہم بازو رکھیں گے. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی میں بیٹھنے کے بعد جو بھی معاملہ ہوا، اس کے بعد کشتی والوں نے آپ کو نکال کے پھینک دیا سمندر میں، اس کے بعد مچھلی نگل لی، اس کے اندر جانے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یونس علیہ السلام کو قرآن مجید میں بات آئی. کیا خطا تھی یونس علیہ السلام کی؟ کیا کوتاہی تھی؟ دیکھیے آپ گناہ نہیں کر سکتے نبی کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے گناہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے آپ. وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ خطا یا کوتاہی. کوتاہی کے معنی کچھ کمی ہو گئی، کام کرنے میں کچھ کمی ہو گئی، کچھ لاپرواہی ہو گئی، گناہ نہیں. نبی کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ہم. تو بہرحال یہاں پہ یہ بات آئی، وہ خطا کوتاہی کیا ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جس قوم کی طرف نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں نا، اس قوم کے اوپر پوری حجت ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس نبی کو کہ اب آپ پوری حجت آپ کی پوری ہو چکی ہے، اب آپ قوم کو وارننگ دے کے آپ اس مقام کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اب اللہ کا عذاب آئے گا اور قوم ہلاک ہو جائے گی. یہ اللہ کے حکم کے بغیر جو نبی قوم کو جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا. اور یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں تو تقریباً پورے صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا، آپ نے جاؤ، لیکن آپ ابھی نہیں چھوڑے مکہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھے رسول اللہ کیا اجازت تو مل گئی؟ ابھی نہیں. اس کے بعد حکم دیا کہ اب مجھے اجازت اللہ کی طرف سے، یہ اجازت یعنی حکم ہو چکا ہے، مکہ مجھے چھوڑنا ہے. تب جا کے آپ مکہ چھوڑے. اس سے پہلے سارے تقریباً صحابہ کرام مکہ چھوڑ دی، ہجرت کر کے چلے گئے تھے مہاجرین. یہاں پہ یونس علیہ السلام سے جو معاملہ ہوا کوتاہی وہ یہی تھی، اللہ کا حکم آنے سے پہلے آپ خود ہی اندازہ لگا لیے کہ میں پورا کام کر چکا ہوں، حجت پوری ہو چکی ہے، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لہذا قوم کو وارننگ دے کے آپ نکل گئے. تو ابھی وہ حجت پوری نہیں ہوئی تھی اللہ کے علم کے تحت، ابھی وقت باقی تھا، نبی وہاں رہنا تھا. وقت سے پہلے نبی مقام چھوڑے ہیں، لہذا اب اس نبی کو ان کی کوتاہی کی جناب یعنی پنشمنٹ مل رہی ہے. یہ وجہ تھی وہاں پہ. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں کو ہم نے ہلاک کیا ہے رسول کو بھیجنے کے بعد، جب حجت پوری ہو جاتی ہے، جتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نا، تو وہاں اللہ سبحانہ، وہ ایک ہی قوم تھی جو اللہ کے عذاب سے بچی، وہ تھی یونس علیہ السلام. وہ ایک ہی قوم تھی جو اللہ کا عذاب ٹل گیا اس قوم کے اوپر سے. اس کی وجہ یہی تھی کہ وقت سے پہلے، حجت سے پہلے نبی مقام چھوڑے ہیں، لہذا اب قوم کی ابھی وقت باقی تھا، حجت باقی تھی،
اسی لیے چھوڑے. تو اب قوم کو عذاب نہیں دیے, اللہ تعالیٰ نبی کو اس کی سزا دے دی. وہاں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ہے اس کا پس منظر, انی کنت من الظالمین. جو آیت کریمہ کو بطور ہم پڑھتے ہیں نا, اس کا پس منظر یہ ہے. اب ہم جناب علی دسترخوان پہ بیٹھ کے کوسی قوم پہ جا کے تبلیغ کر کے دستر پہ آگے بیٹھے ہیں. کوسی قوم کے اوپر حجت پوری کر کے آپ دستر پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. بتائیے آپ, یہ مسخرہ بنا ہے یہ. اب ظاہر ہے کہ جو آدمی کاروبار کو جہاد سمجھ لیا, سمجھ میں آ رہا, تو پھر اس کے لیے یہی ہے دسترخوان نیچے. ایک بات تو آ گئی اس میں, اس کا پس منظر. ایک اور ایک حدیث سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں فرشتوں سے متعلق ہے, اور وہاں پہ بھی یہ الفاظ آتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ میں ایک زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں, ایک مخلوق بنا رہا ہوں خلیفہ. فرشتوں کو دی اطلاع دی. تو فرشتوں نے جب اللہ نے یہ بات رکھی ان کے سامنے, فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنا رہا جو زمین میں خون خرابہ کریں گے, جا کے ایسی مخلوق جو خون خرابہ ہی کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کا اور حضرت آدم کا امتحان لیا وہاں پہ. دیکھو پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھا. پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ. پھر وہاں پہ رکھی ہوئی بات آدم کے, انہوں نے نام بتا دیے. تو وہاں پہ یہ بات ثابت ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ فرشتوں کا جو اعتراض تھا وہ لا علم کی بنا پہ تھا. جب حقیقت واضح ہو گئی فرشتوں کے اوپر, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا. اللہ تیری ذات ہر نقص و عیب کمی سے بالکل مبرہ پاک ہے, تجھ میں کوئی کمی نہیں ہے. ہماری غلطی یہی تھی, ہم کو تو اتنا ہی معلوم تھا جتنا تو بتایا تھا, اتنا ہی جانتے تھے. لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمارا علم محدود تھا, لہذا ہماری سمجھ میں آگے وہ بول دیا, لہذا ہماری غلطی ہے لیکن تیری غلطی نہیں ہے اس میں. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ 2 مقامات ہیں. اور یہاں بھی اب جملہ جو آیا ہے نا کہ باطلہ کے بعد سبحانک فقنا عذاب النار, اب یہ کس ضمن میں آ رہی بات؟ اب اس ضمن میں آ رہی ہے کہ کوئی چیز بھی تو بیکار اور ابس نہیں بنایا, بیکار نہیں پیدا کرا, نہیں بنایا. ہر چیز با مقصد بنایا ہے تو, اور ہر چیز کا مقصد ہے, ہر چیز فائدے کے لیے ہے. یہ ہے. اور سبحان کیوں بول رہے ہیں یہاں پہ ہم؟ اسی لیے بول رہے ہیں اللہ میں انسان ہونے کے ناطے کوئی فالتو کام نہیں کرتا, اور کرنا عیب سمجھتے ہیں فالتو کام کرنا. ارے کیا بیکار کام میں لگا ہوا ہے, عقل ہے نہیں تیرے کو بولنے دیتی ہے, نہیں بولتے. یعنی بیکار کام, فالتو کام, ابس کام, جس کا کوئی مقصد نہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں, وہ کام کرنا کیا مطلب ہے؟ بے وقوفی کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کے متعلق ہدایت سے بیکار پیدا کرا بولے تو نعوذ باللہ اللہ کے متعلق بھی یہی سوچ ہوتی پھر. تو اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سبحانک بول کے اللہ تجھ میں نقص نہیں ہے, تجھ میں کمی نہیں ہے, تیری ذات میں یہ عیب نہیں ہے, یہ ہم بول رہے ہیں سبحانک بول کے, ہے نا. اس کے بعد پھر کیا بات آئی؟ فقنا عذاب النار. جب ظاہر ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے, تو ہماری پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے. ہم کو جو پیدا کرا ہمارا ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم ایک ابدی مخلوق ہے انسان, جانوروں کی طرح نہیں ہے, ایک ابدی مخلوق ہے. ابدی مخلوق سے مراد کیا ہے؟ یعنی مرنے کے بعد ہماری اصلی زندگی شروع ہونے والی ہے. اور دنیا میں ہم کو جو بھیجا گیا ہے بطور ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا, بیکار نہیں. ہر انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے یہاں پہ, مسلم غیر مسلم سبھی, ہر کوئی ہر ایک امتحان سے گزر رہا ہے یہاں پہ. اب ظاہر ہے کہ جب امتحان ہے تو اس کا ریزلٹ, اس کے نتیجے
یہاں تو نہیں نکل رہے نا. تو اس کے لیے ایک عالم ہونا ضروری ہے. اور وہ عالم کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرمانا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم اس جوڑوں سے نصیحت حاصل کر سکو. جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو پھر اس دنیا کا بھی ایک جوڑ ہے، وہ آخرت ہے. لہذا تم اس سے نصیحت حاصل کرو. لہذا موت کے بعد ایک زندگی ہے اور پھر وہاں پہ ہمارا حساب اور کتاب ہوگا. اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو بھی آئے گا اللہ کے قوانین کے مطابق. قرآن مجید میں یہ بات بتا دی گئی 2 جملوں کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم آؤ گے ہمارے پاس، اگر تمہارا کوئی رتی برابر بھی اچھا کام ہے، خیر کا کام ہے، تو تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اس کے مطابق تمہارا حساب ہوگا، بدلہ دیا جائے گا. اگر تمہارا کوئی عمل شر کا ہے، نافرمانی کا ہے، تو پھر ذرہ برابر بھی اگر ہے تو وہ بھی سارا جمع کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا. پھر تمہارا حساب اور کتاب ہوگا، اس کے تحت فیصلے ہوں گے جنت یا جہنم کے. پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بتایا اس بات کو. یہ ہے فقینا عذاب النار. جب ہے جہنم، حساب کا دن ہے، تو لہٰذا اے اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ ہے تفصیلی فکر ایک آدمی کی. سوچتے سوچتے کہاں پہنچ رہا ہوں نے؟ آخرت پہ پہنچ رہا. کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کرا. اور آخرت کے متعلق قرآن مجید میں بے حساب نشانیاں ہیں. ایک قرآن مجید میں آیات کریمہ جو آ رہی ہے نا، جس میں ایک آتی سورہ ذاریات میں، وہاں پہ اللہ فرماتے آخرت سے متعلق وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. آخرت کے اوپر یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بے حساب نشانیاں ہیں. یہ مردہ زمین کو دیکھو، مردہ ہو چکی تھی، دھول اور گرد اڑ رہی تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن بارش برسی، اس کے بعد یہ مردہ زمین زندہ ہو گئی، ہری بھری ہو گئی، لہولیہاتی ہو گئی. کہاں سے یہ نشانی نہیں ہے؟ ایک بات. دوسری بات فی الارض آیات، کثیر تعداد میں اللہ کی نشانیاں ہیں موت کے بعد کی زندگی کے متعلق. وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی تم کھا رہے ہو سب زمین سے آ رہی، اور جو چیز بھی آ رہی زمین کے اندر جانے کے بعد وہ فنا ہونے کے بعد آ رہی. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ الواقعہ میں بیان کرتے ہیں. دیکھو موت کے بعد کی زندگی کے متعلق یقین کرنے والوں کے لیے کثرت سے نشانیاں ہیں. تو سورہ واقعہ کی ایک آیت مبارکہ وہ اتنی، یعنی ہر عقل والے کے لیے، یہ پڑھا لکھا انسان، یہ گنوار، سب کے لیے اس کے اندر ایک نشانی اور عبرت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، یہ سورہ واقعہ میں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تم موت کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہے ہو، کیا تم نے کبھی غور کیا جو زمین میں تم دانا بیج ڈالتے ہو، وہ دانا اور بیج زمین میں جانے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ پوچھ رہے اللہ. دیکھو پوری تمہاری زندگی اسی میں ہے نا، اناج وہاں سے کھا رہے، کھانا وہاں سے آ رہا. وہ بیج زمین میں ڈالنے کے بعد ہوا کیا؟ سب کو معلوم ہے، سڑ گیا، سڑا اور گلا. سڑ بھی گیا، گل بھی گیا. تو اللہ یہ پوچھ رہے ہیں جو بیج سڑ گیا اور گل گیا، کیا اس کا وجود ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا اس کا وجود؟ ایک نئی زندگی لے کے زمین کو پھاڑ کے نکل رہا ہوں. یہ نشانی نہیں ہے، یہ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے نا. رات دن تمہارے سامنے پیڑ پودے پھول فلاں فلاں اناج کھا رہے ہیں، یہ دکھ رہے ہیں، یہ ترکاری وہ ترکاری، ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہو. یہ ساری چیزیں سڑ کے گل کے جانے کے بعد میں اور پھر زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکل رہا ہو، پھر یہ کیا ہے؟ تم بول رہے کہ تمہارے لیے زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. یہ کیا ہے نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ تمہارے سامنے ہے نا. پھر وہ فی انفسکم افلا تبصرون، اس نے ذاریات میں فرمایا یہ تو چھوڑو، خود تمہاری اپنی باڈی کے اندر بے حساب نشانیاں موت کے بعد کی زندگی کی. آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر رہی ہے انسان کے جسم کے اندر یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں جو روز مر کے روز نہیں بن رہی ہیں اس کی باڈی میں، تبھی تو اس کی زندگی ہے. روزانہ معمول ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
پھر یہ تو خط چھوڑیے، غور و فکر کے بعد کے نتائج ہے میڈیکل سائنس وغیرہ، خود تم رات کو سوتے ہو تو یہ کیا ہے، یہ موت کی شکل ہے، پھر تم صبح زندہ ہو رہے ہو. کیا یہ بات کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. ہر چیز کو ہم نے سنا دیا تمہاری باڈی کی، ہر چیز. پھر بھی اس چیز کو ہم نے باقی رکھا، وہ ہے ہارٹ بیٹنگ سی، دل کی حرکت. اگر وہ بھی بند ہو گئے تو انسان اسی کا نام موت ہو جاتا ہے. تو فقنا عذاب النار، جب ہے وہ زندگی تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. ہر قدم پہ گواہی دے رہی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ. دو گواہیاں ملتے ہیں اس کو، دو رکھا جاتا ہے. ایک گواہی یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں. ایک گواہی ہو گئی. دوسری گواہی یہ ہے کہ ہر فنا کے بعد پھر یہاں پہ اس کو زندگی مل رہی ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ جو گٹلی پھٹ، دانا گل گیا، سڑ گیا، تو اس میں نئی زندگی نے جو نکل رہا ہے پودا، اس کو اللہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ ان اللہ فالق الحب والنوا. اب دیکھیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتا نا، ہماری تو سائنس کام نہیں کر رہی اب عقل، کہ وہ سڑ بھی گیا، گل بھی گیا، اور پھر جب زمین کو پھاڑ کے نکلا تو بڑا نازک تھا وہ، پھول کی پتیوں سے زیادہ نازک تھا وہ، ہے نا. وہ جو ملکہ نکلتا ہے نا زمین سے، جو کوپن اب کہتے ہیں اس کے باریک، گلاب کی پتی سے زیادہ نازک ہوتا ہے وہ جب نکلتا ہے زمین پھاڑ کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غور کرو فرما رہے، وہ جو ملکہ نکل رہا ہے پھول کی پتی سے زیادہ کمزور اور نازک ہے، اس کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے کہ زمین کو کیسے پھاڑا ہو؟ کیا بھائی ممکن ہے؟ اس کے اندر وہ طاقت ہے نہیں ہے. تو اللہ کیا بولے اس کے تعلق سے قرآن میں؟ ان اللہ فالق الحب والنوا. بے شک وہ اللہ کی ذات ہے جس نے گٹلی اور دانے کو پھاڑ کے اس کے اندر سے ایک زندگی نکالی. وہ تھا پھر گٹلی اور دانے کو پھاڑنے کے بعد جب ملکہ نکل گیا تو تیسرے مقام پہ اللہ فرما سورہ نازیات میں اللہ سبحانہ وتعالی وَأَنَّا سَبَبَ الْمَاءَ سَبْمَا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. ہم نے اس کو پانی پلایا صحیح طور پہ مناسب مقدار میں. پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس ملکے کو باہر آنے کے لیے ثم شققنا الارض شقا، ہم نے مناسب طریقے سے زمین کو پھاڑا تو جب اوپر آ گئے. یہ قرآن بول رہا، ہم نے زمین کو پھاڑا، اور پھر صرف پھاڑا نہیں بولا، مناسب طور پہ پھاڑا. مناسب طور پہ کیا پھاڑا؟ دیکھیے کہ معمولی سا پودا ہوتا ہے، ایک آم کی گٹلی سے نکل رہا، اور جناب یعنی ایک معمولی ہوتے ہیں نا، جیسے ایک تل کا پودا ہے، ٹماٹے کا ہے، اس کا بیج معمولی ہوتا ہے نا. تو ظاہر ہے کہ آم کی گٹلی پھٹیں گے تو اس کے لیے بہت زیادہ پھاڑنا پڑے گا زمین کو. اگر وہی معمولی پودا ہے، تل کا پودا، اگر آپ اس کو پھاڑ رہے ہیں وہاں پہ، اگر آم کے پودے کو اتنا پھاڑے تو باہر ہی نہیں کرتا، گڑے میں اندر گڑا پڑ جاتا. تو اللہ فرماتا ہے جس کو جتنا پھاڑنا ہے اتنا ہی پھاڑا ہم نے. ثم شققنا الارض شقا، ہم نے ہر پھاڑا، اور پھاڑنا بھی مناسب طور پہ پھاڑا ہر پودے کے لیے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بتا رہے، کیا تم نہیں دیکھتے رات دن اللہ کی نشانیوں کو؟ موت کے بعد کی زندگی کے متعلق یہ دو چیزیں کائنات میں اللہ فرماتے ہیں، ایک اللہ الہ واحد ہونے کے سلسلے میں، اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں یہ ہر چیز کو فنا کے بعد دیکھ رہے ہیں. تم ایک اناج کا بیج ڈالے، وہ فنا ہو گیا لیکن پھر زندگی ہو گئی. اسی طرح ایدن کذالک الخروج، اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا زمین سے موت کے بعد کی زندگی کے مطابق. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اسی طرح یقیناً وہ اللہ ہے جو تم کو زمین خبروں سے اٹھائے گا. یبعث اٹھائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بتا رہے خاص طور پہ. یہاں جو بات آ رہی ہے نا فقنا عذاب النار، اب آپ دیکھیں اس کے بعد پھر جو دعا آ رہی ہے ہمیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. کیا دعا آ رہی ہے؟ غور و فکر کے بعد کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں؟ الذین، اوپر سے آئیے پھر آپ، الذین یذکرون اللہ، یہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اوپر بات آئی تھی یتفکرون، اور فکر کرتے اللہ کا ذکر.
اب کیا کہاں پہنچ رہے ہیں ذکر کرتے ہوئے؟ ربنا انکا من تدخل النار فقد اغزیتا، اے ہمارے پروردگار بے شک کل حساب اور کتاب والے دن، حشر والے دن تیری جب عدالت قائم ہوگی، اس دن تو ظاہر ہے کہ جنت یا پھر جہنم دو ہی ہے نا ٹھکانے۔ تو یہاں یہ بات اللہ دعا کر رہے ہیں وہ لوگ کہ اللہ اس دن جو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا گیا فقد اغزیتا، بس وہ بہت بڑا رسوا ہو گیا، بہت بڑا رسوا ہو گیا، اس سے زیادہ کوئی رسوائی کی بات نہیں۔ آخری دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور پھر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اس دن ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حمایت نہیں ہوگا اللہ کے دربار میں قیامت والے دن جو ظالم ہوگا۔ ایک بات تو یہاں پہ ذہن میں رکھیے، اب آپ جہاں جو بات کہی گئی نا من تدخل النار فقد اغزیتا، جو داخل کر دیا گیا اس دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بات فرماتے ہیں کل کے دن سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ یہ بات کئی مقامات پہ قرآن میں آتی ہے، ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ آل عمران کی ہے، اور وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تمہارے اپنے اعمال کا، کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، پورا بدلہ قیامت والے دن ملنے والا ہے۔ اور یاد رکھو اس دن جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا گیا وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ اے اللہ اس دن جس کو تو جہنم میں داخل کرے گا وہ باہر ہے کہ وہ بس رسوا ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اب یہاں پہ ظالم کون ہے، ظلم کیا ہے، اس کی بھی ہم تشریح کر لیں گے ذرا۔ ظالم عرف عام میں یہ لفظ ظالم کا ہر مذہب میں استعمال ہوتا ہے، بڑا ظالم ہے وہ آدمی، تو قرآن اس کو ظالم کہا، قرآن کس کو ظالم کہا، دونوں باتیں آتی ہیں یہاں پہ۔ اور یہاں خاص طور پہ یہ بات آئی تو سب سے پہلے قرآن نے جس کو ظالم کہا، جس کو ظلم کہا، وہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بات آتی ہے سورہ لقمان میں، واللہ بے شک سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ ہے ظالم اصل میں۔ اور جہاں پہ قرآن میں جو آیا نا جہنم سے، جہنم میں داخل کیے جانے والے لوگ جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے، تو وہ خاص طور پہ یہی لوگ مراد ہیں وہاں پہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اب شرک کو اللہ نے ظلم کیوں کہا، شرک کرنے والے کو ظالم کیوں کہا، اس کو سمجھے ذرا بات۔ سب سے پہلے عربی زبان کے اندر شرک کسے کہتے ہیں وہ ذرا سمجھ لیں گے، شرک۔ پھر ظلم کسے کہتے ہیں، لفظ ظلم اس کے لفظی معنی کیا ہے ظلم کے؟ ہمارے زبان میں، اردو زبان کے اندر، اردو ادب میں ظلم کے معنی حق تلفی کے، کسی کا حق مار کے کھا جانا، اور یہ بات خود قرآن میں بھی ہے، شریعت میں بھی ہے، ظلم کے معنی حق تلفی کے ہیں۔ لیکن ظلم کے حقیقی معنی، لفظی معنی یہ ہے کہ جو چیز جہاں پہ رکھنا ہے اس کو اس مقام سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا، جو چیز جہاں پہ رکھنا ہے اس کو اس مقام پہ نہیں رکھنا بلکہ ہٹا کے رکھ دینا، یہ ہے ظلم۔ اب یہیں سے یہ لفظ شرک کے لیے آیا، غیر اللہ کی عبادت کے لیے آیا۔ کیوں آیا؟ اسی لیے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ کا اس کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے آگے ماتھا ٹیکے، اللہ کے آگے سجدہ کرے۔
اب اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہ اپنا ماتھا اس مقام سے ہٹا کے کسی اور مقام پہ ٹیک رہا، شرک ہو گیا۔ اب اسی طرح پوری ساری عبادت ہے، تم کو پیدا اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت تم کو اللہ کی کرنی چاہیے تھی، یہ حق اللہ کا تھا، تم اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف عبادت کرو گے، چونکہ اس مقام کو تم کو چھوڑ کے دوسرے مقام پہ اپنایا، اسی کا نام شرک ہے، ظلم۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ ایک آیت ہے، اور دوسرے مقام پہ سورہ انعام میں آیت مبارکہ آتی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری گفتگو ہو رہی، وہاں بھی آخری آیت ہے، وہاں یہ بات بتا دی گئی کہ جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا، اچھا سن لیجیے بات، جو ایمان لائے اللہ کے اوپر، پھر اس کے بعد کیا کیا، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر اپنے ایمان کو، ظلم کیا ہے، اب شرک کی گندگی میں نہیں ڈالا، اپنے ایمان کو شرک کی گندگی میں نہیں ڈالا، اسی کے لیے امن ہے، اسی کے لیے ہدایت ہے، اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اپنے ایمان کو شرک کے گندگیوں سے، شرک کے جراثیم سے اس نے بچایا، لیکن خالی ایمان لا لیا نہیں، اس کے بعد اس کے ایمان میں شرک بھر رہا۔ دیکھیے یہ آیت سورۃ البقرہ میں آتی ہے یہودیوں کے متعلق، جب یہودیوں سے یہ بات کہی گئی کہ تم ایمان لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی نازل کیا جائے قرآن کے اوپر، تو یہودیوں نے کیا کہا، قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل تو جناب غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اب کوئی چیز باہر دوسری چیز جا ہی نہیں سکتی، اندر ہمارے غلافوں میں محفوظ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ اس کے بعد اب ایمان کے متعلق الفاظ وہاں پہ آتے ہیں، دیکھیے گا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعے میں تم اس کو ایمان سمجھ رہے ہو، جو کچھ ہمارے پاس وہی ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے کسی رسول کسی کتاب کی، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تم جو ذرا بولو، کیا بولو، قل بئس ما یأمرکم ایمانکم، اگر تم اسی کو ایمان سمجھ رہے ہو تو پھر یہ ایمان تم کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جبکہ ایمان برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا، ایمان تو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن یہاں کیا بات ہے کہ اس کو ایمان سمجھ رہے ہو کفر کو، تو پھر تمہارا ایمان جو ہے تم کو کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ایک بات یہاں ہو گئی، دوسری ایک بات آتی ہے ہمارے پاس، دیکھیے آپ سورہ الممتحنہ میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیت ہے کفر، وہاں بھی یہ بات آتی ہے۔ اب دیکھیں کفر کے معنی بھی متعین ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَكَفَرْنَا بِكُمْ، وَكَفَرْنَا لفظ کیا رہا ہے، ہم نے کفر کیا، کون بول رہے ہیں، پیغمبروں کے ساتھیاں، کفرنا ہم نے کفر کیا، تو یہاں پہ معنی کیا آئیں گے کفر کی، انکار کی، کیا مانیں گے، یعنی تم جن کی عبادت کر رہے ہو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ معنی ہے کفرنا، ہم نے انکار کیا اس کا۔ اب کفر کے معنی وہ نہیں گے، اب نبی بول رہے ہیں ہم کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اصطلاحی معنی نہیں آئیں گے، اب وہاں پہ معنی آئیں گے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جن کے اللہ کو چھوڑ کے عبادت کر رہے ہو ہم نے اس کا انکار کیا، وہ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے پاس جو نا سورہ ہے کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہے نا، آپ کہہ دیجیے تم جن کی عبادت میں ان کی عبادت نہیں کرتا، وہی الفاظ وہاں پہ ہے کفرنا، ہم نے انکار کیا تمہارے معبودوں کا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو ان کو کافر بولا جا رہا، اور ہم ظاہر ہے کہ اب یہاں پہ تمہارے خداؤں کا انکار کر رہے ہیں، تو اب یہاں پہ بھی کفر کا لفظ آیا ہے۔ اور یہاں جو بات آئی ہے نا ابھی، اللہ سبحانہ و تعالی ربنا انک من تدخل النار فقد اغویتہ وما للظالمین من انصار، اب ظلم کے ایک معنی شرک، اور یہ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ،
سب سے بڑی حق تلفی، ناانصافی وہ شرک اور مشرکی ہے۔ کیوں؟ اس کو اللہ پیدا کیا، اللہ پال رہا، اس کی پرورش کر رہا، ہر ضرورت کو اس کی پوری کر رہا، اللہ کے احسانات میں پل رہا ہے، موت و حیات اس کے اختیار میں، سب کچھ۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ وہ ناشکر کا معاملہ کر کے دوسروں کو شکر ادا کرنا، اسی کا نام شرک ہو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی وہ کر لینا۔ تو اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ ظالم، یہ ظلم کر رہا، اللہ کی حق تلفی ہو رہی یہاں پہ۔ اللہ کا حق تھا اس کے اوپر اللہ کی عبادت کی جائے، تو اللہ کی عبادت نہیں کر کے دوسروں کی عبادت کر رہا، اب کیا ہو گیا؟ اللہ کی حق تلفی کر رہا انہیں، اسی کا نام شرک ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا آئیں گے ہم اعمال میں ظلم۔ اعمال میں ظلم کیا ہے؟ ہمارے پاس مشہور لوگ ہیں، فرعون ظالم تھا، حامان ظالم تھا، انہیں ظالم انہیں ظالم، آج کل کے فلاں فلاں بڑے بڑا انہیں ظالم، آج کل جو کوئی پولیٹک طور پہ ہو رہا ہے، مسلمان ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ سب ظلم ہو رہا ہے۔ کہ ظلم بڑا ایک وسیع لفظ ہے قرآن میں، اس کو ذرا بہت اہمیت کے ساتھ سنیے ذرا۔ اعمال میں ظلم کی بات مت کرو۔ ظلم اعمال میں اب کیا ہوگا؟ حق تلفی، اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے۔ ظلم یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی کرنا، جس کا جو حق ہے اسے ادا نہیں کرنا، وہ نہیں دینا، یہ ہوتا ہے حق تلفی، اسے ظلم کہا گیا ہے۔ چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے یہ ظلم۔ کسی کی جائیداد کھا جانا بھی ظلم ہے، کسی کا مال کھا جانا بھی ظلم ہے، یہ سب ظلم ہے۔ یہ چھوٹے سے لے کے بڑا تک ظلم ہے، یہاں تک کہ ظلم ہے اگر آپ اپنے الفاظ سے کسی کو تکلیف دے رہے ناحق تو بھی ظلم ہے۔ آپ نے ایسے الفاظ کہے، آپ کو حق نہیں تھا اس کو بولنے کے لیے ہوگا، لیکن آپ نے اس کو، ظاہر ہے کہ حق تلفی ہو گئی پھر اس کی۔ وہ بھی انسان ہے آپ کے طرح بالکل، اگرچہ کہ غریب ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کے پاس واچ مین ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کا بھی حق ہے، آپ کی طرح انسان ہے وہ بھی، اس کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرنا چاہیے، حق کا معاملہ کرنا چاہیے، اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے، اگرچہ کہ آپ کے لیول کا نہیں ہے مالی اعتبار سے، اس کے معنی یہ نہیں کہ انسان سے گرا ہوا تھوڑا ہی ہے، وہ اس کا بھی حق ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ وہ حق نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سیٹ ہوں گے، مالک ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے آپ، لیکن آپ حق تلفی کر رہے ہیں، چونکہ وہ مجبور ہے، آپ کا بدلہ نہیں لے سکتا، تو اللہ تعالیٰ مجبور کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہ اس کا بدلہ اللہ لینے والا ہے آپ سے۔ اللہ کس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے؟ مجبور کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے کہ مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتا، یہ مت سمجھو، اس کے ساتھ رب کائنات کھڑا ہوا ہے اور وہ تمہارا بدلہ لیں گا، برابر تم سے بدلہ لیں گا جو کچھ بھی تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ ظلم ہمارے پاس خالی باہر دکھتا ہے، وہ خام ظلم کر رہی ہو، مشرکہ کافرہ فلا، وہ مسجد ڈھا دے رہی ہے، جا رہے۔ ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں، ہر انسان، ہم کہاں کہاں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ میں آپ ہر کوئی ایک دوسرے کے حقوق ہے نا، اب ایک دوسرے کے حقوق کو ڈنڈی مارنا، ادا نہیں کرنا، یہی ظلم ہے نا اصل میں۔ اب ظلم یہ ہے، گھر کے اندر ہو رہا ظلم، میاں اور بیوی کا مسئلہ ہے، شوہر بیوی کا معاملہ ہے، یہاں پہ دونوں کے حقوق ہیں۔ اگر شوہر ہے ٹھیک ہے، شوہر ہے، بیوی کے مقابلے میں اس کو پاور ہے، کچھ اختیار ہے، اگر وہ غلط استعمال کر رہا، بیوی کے حق کو کچل رہا ہے، بیوی کا جو حق ہے اسے ادا نہیں کر رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ بیوی کے ساتھ وہ ظلم کر رہا، یہ ظالم ہے۔ وہ فرعون نہیں، وہ بھی ابھی فرعون ہے، ہم فرعون بولتے ہیں فوری، یہ ظلم ہو رہا، ہم وہ بی جے پی آنے سے ظلم کر رہے ہیں، نہیں، آپ ہم کہاں کہاں ظلم کر رہے ہیں وہ بھی جائزہ لو۔ گھر کے معاملے ہیں، والدین کے ساتھ ظلم ہے، والدین کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ ماں باپ کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، اگر ہم ان کی خدمت نہ کریں، ان کی بات نہ سنیں، ہم ان کا دل دکھا دیں، تو یہ بھی ظلم ہوگا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ یہ ظلم ہوگا۔ یہی معاملہ دوست احباب کے ساتھ ہے، یہی معاملہ آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں، معاملہ وہاں پہ بھی ہے۔ یہ آپ جہاں پہ نوکری کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی آپ کر رہے ہیں نا، اگر وہ ڈیوٹی کو ایمانداری سے آپ نے نہیں کیا، فون دیکھ رہا بھائی تو آرام کرے کھڑے ہو، تو پھر کیا ہوا؟ یہ آپ جو تنخواہ لے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ظلم ہو جائے گا نا۔ آپ جہاں پہ نوکری کر رہے ہیں نا، وہاں پہ حق تلفی کر رہے ہیں آپ اس کی،
یہ بات ہر معاملے میں ظلم کہیں بھی. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے پاس راستے کے حقوق ہیں, راستے کے بھی حقوق ہیں نا. راستے کے حقوق کیا ہے؟ راستے کے حقوق یہی ہے, آپ جس راستے سے چل رہے ہیں, چلتے چلتے کوئی چیز آپ کو تکلیف دے دکھ گئی, آپ کو دکھ گئی, اگر نہیں دکھتی تو آپ ٹھوکر کھا کے گر سکتے تھے آپ, لیکن آپ کو تو دکھ گئی. اب راستے کا حق یہ ہے کہ آپ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا کے بازو رکھ دیں, تاکہ پیچھے آنے والے کو اگر نظر نہ پڑے تو وہ آپ تو نہیں کھا دکھ گئے, لیکن پیچھے والا ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے. یہ راستے کا حق تھا, یہ آپ وہ تکلیف دہ چیز کو بازو ہٹا دیتے. اگر آپ نہیں ہٹا رہی تو اس کے معنی یہ ہو گئے راستے کا جو حق تھا آپ نے ادا نہیں کیا. اسلام ہر ایک کا حق متعین کرتا ہے, ہر ایک کا حق متعین کرتا ہے. اسی لیے دیکھیے ہمارے پاس حدیث کثرت سے حدیث آتے ہیں, جو اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے, عزت کرے اپنے مہمان کی. اب یہ حق ہے مہمان کا آپ کے پاس. اور پھر اس میں بھی تفصیلات ہیں حدیث کے اندر. اس میں کم سے کم جو بتایا گیا ہے نا فرض مہمان نوازی کا, حدیث میں 3 دن کا آپ کا مہمان ہے, اسے 3 دن اس کے ساتھ خاطرداری کرنا ہے, اس کا حق ہے آپ کے اوپر یہ. اب اس کے بعد 8 دن رہ جا رہا تو اس کو دال کا پانی کھلا کو فرق نہیں پڑنے والا آپ کا. لیکن جو حق ہے 3 دن کا, اس کو ریسپیکٹ کرنا ہے, اس کو عزت دینا ہے آپ کو, یہ حق ہے مہمان کا. اور حدیث میں الفاظ یہ ہیں جو اللہ پہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ مہمان کی عزت و اکرام کرے. یہ ہے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد. حقوق العباد کیا ہے؟ آپ یہ حدیث بھی سن لیجئے, کثرت سے آپ سنتے ہیں نا, اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے, لیکن اللہ بندوں کا حق بندوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ معاف نہیں کرتا. بات کو سنیے, بڑی اہم بات ہے. اللہ اپنا حق معاف کرتا حدیث میں ہے, لیکن بندوں کا آپس میں ایک دوسرے کا جو حق ہے نا وہ اللہ معاف نہیں کرتا. کیا معنی ہے اس کا خلاصہ کروں میں آپ کو. اس کا خلاصہ یہ ہے, اللہ کا حق کیا ہے آپ کا؟ اللہ کی عبادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, جو بھی اس کی عبادت. اگر اس کے اندر کوئی حق تلفی ہو رہی, آپ کی لاپرواہی ہو رہی ہے, کوئی خطا ہو گئی, نہیں کر رہے, عبادت نہیں ہوئی, کچھ کم ہوئی ہے, تو آپ کا اللہ کا معاملہ ہے. آپ معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم معاف کرے گا. لیکن بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرتا. اس کے معنی یہ ہے اگر میں آپ سے قرضہ لیا, کوئی مال لیا, اور وہ آپ کو میں ادا کرنا ہے نا, اب میں آپ کو نہیں ادا کر رہا ہوں, یا پھر میں آپ کو تکلیف دیا اور پھر اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے, میں اس کو تکلیف پہنچایا, تو اللہ بولے نہیں میں معاف نہیں کرتا. جس کو تو تکلیف پہنچانا اس سے معافی مانگ, وہ اگر معاف کر دے گا تو میں معاف کر دوں گا. یہ ہے رائٹ آپس میں. اسلام یہ ہے, اتنا عدل و انصاف کا دین ہے. یہ حقوق العباد کے اندر اللہ خالق ہے, اس کے بعد بھی انٹرفیئر نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ. یہ آپس کے ان کے حقوق ہیں, ان کو چاہیے کہ آپس میں معافی مانگ لیں. میں عرض کروں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, جنہوں نے ظلم کر کے اللہ کی عدالت میں جا کے ٹھہریں گے کل, اللہ فرمانے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا. بلکہ نہ صرف مددگار, بلکہ قرآن میں اس قسم کی آیات ہمیں ملتی ہے نا, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظالم قوم ہے, جو ظالم لوگ ہیں, اللہ ان کو راستہ نہیں بتاتا, ہدایت نہیں دیتا انہیں. یہاں ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں ظلم کرنے والے, حق تلفی کرنے والے. اب یہ حق تلفی کیا ہے, اس کو بھی ایک حدیث سے سن لیجئے. اب آپ, وہ حدیث یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پوچھا صحابہ اکرام سے, کیا پوچھا, تم یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے, مفلس کسے کہتے ہیں, مفلس کسے کہتے ہیں. صحابہ یا رسول اللہ دینار نہیں ہے, درہم نہیں ہے, یعنی مال نہیں ہے جس کے, اس کے مفلس کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں مفلس؟ جس کے بعد دینار و درہم نہیں ہے, مال و دولت نہیں, وہ مفلس ہے. اور ہم بھی وہی سمجھتے ہیں آج, کیا بھائی مفلس کون ہے, بھائی بڑا مفلس ہے, بھائی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, انہیں مفلس ہے. یہ صاحب جواب دیا صحابہ کرام نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, سنو ذرا تم, یہ تو عام ہے, ہر جگہ ہے مفلس.
عام فہم بات ہے ہر مذہب میں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے تمہیں معلوم؟ ہاں اب آ رہی بات، اب امت کی بات آئی. آپ جو بول رہے ہیں عام بات ہے، اب یہاں پہ فرمانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میری امت کا مفلس کون ہے؟ بھائی اور آپ سبھی آ گئے نا امت بولے تو. میری امت کا مفلس وہ ہے دنیا کے اندر نمازیں پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، حج بھی کرتا ہوگا، خیر خیرات بھی کیا ہوگا، یہ سب کر رہا ہوں، عبادات پورے، حج بھی کر رہا، خیر خیرات بھی کر رہا، عمرے بھی ہو رہے، نمازیں بھی ہو رہے، روزے بھی ہو رہے، سب ہو رہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچایا ہوگا، کسی کا مال کھا گیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا. حشر کے میدان میں اللہ کی جب عدالت لگیں گی اس کے بعد اللہ انصاف کرے گا اور دونوں بندوں کو لایا جائے گا، جس کو تکلیف دیا ہوگا، جس کا مال کھایا ہوگا، جس کو ستایا ہوگا، جس کو گالی دی ہوں گی، دونوں کو کھڑا کر کے دونوں کے آپس میں اللہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ اب اس دن تو معافی کا معاملہ نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو انصاف کرے گا وہاں پہ کچھ لین دین کا انصاف ہوگا، کچھ لے دے کے معاملے کو ختم کرو، ہاں کچھ لے دے کے معاملے کو ختم کرو. اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس دن لینے دینے کے لیے ہوگا کیا؟ کوئی مال و متاع تو ہوں گی نہیں. اب جو کچھ رہیں گے لینے دینے کا بھی لیے وہ اعمال رہیں گے، صرف اچھے یا برے اعمال. اب اس کا تبادلہ ہوگا اعمال کا، ہے نا. اب یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ جو نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، خیرات بھی کرتا، اتنے سارے نیکیاں لے کے آیا اس نے، لیکن ساتھ میں کسی کو تکلیف دے ہوگی، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، یہ بھی گناہ ساتھ لے کے جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اب فیصلہ یہ ہوگا کہ جس کے تعلق سے جس کو تکلیف دیا، جس کو مال کھا گیا فلاں، اب اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ جو نیک آدمی تھا نا، اب اس کے جو نمازیں روزے حج جو بھی تھے نا، یہ اعمال اس کو دے دیں گے. اب جس کو دے دیں گے جس کو دنیا میں تکلیف دیا تھا، مال کھا گیا تھا، ظلم کرا تھا، اب اس کا بدلہ اس طرح ہوگا، وہاں پہ انصاف ہوگا اس طرح. اور اس کے بعد اتنے گناہ ہو جائیں گے، اس کے نیکیوں سے زیادہ گناہ ہو جائیں گے. وہ بھی آ رہا شکایت ہو رہی، اس کو بھی گالی دیا، اس کو بھی گالی دیا، اس کو بھی تہمت لگایا، اس کا بھی مال کھا گیا، پھر سارے وہ ہو گئے. اب ہوگا کیا تقسیم؟ اب سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیاں تقسیم کر دیں گے، اب انصاف ہوگا. ابھی پھر اس کے بعد نیکیاں تقسیم ہونے کے بعد جب انصاف نہیں ہوگا، نہیں اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے، پھر بھی انصاف نہیں ہوگا. تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا اب جو دوسرے لوگ سے جائیں جن کو نیکیاں دے دیے گئے ہیں نا، اب ان کے پاس جو گناہ ہے اب اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے. اس کے نام اعمال میں لوگوں کے گناہ ڈال دے کے اب یہ مفلس ہو جائے گا اعمال کے اعتبار سے، کچھ بھی باقی نہیں ہے اس کے پاس. اب اللہ والے اس کو دوزخ میں ڈالو، ختم. یہ مفلس ہے میری امت کا، میری امت کا یہ مفلس ہے. مجھے اور آپ کو ہر ایک کو غور و فکر کرنا ہے. اگر یہاں انصاف نہیں ہو رہا تو کل انصاف ہونے والا ہے. جو مجبور ہے انہیں مجبوری کی طرح خاموش بیٹھا ہوا ہے، صبر کر رہا، لیکن اللہ کے پاس اس کا انصاف ہونے والا ہے. بیوی کے ساتھ ظلم ہو رہا، بیوی مجبور ہے، کل ہوگا. بہو کے ساتھ ظلم ہو رہا، بہو مجبور ہے، ہوگا فیصلہ کل. ساس کے ساتھ ہو رہا، جو بھی جہاں جو بھی ظلم ہو رہا، اس کے فیصلے کل ہونے والے ہیں. اور جو بھی اچھائیاں کر کے گئے ہم لوگ، یہ اچھائیاں پورے اللہ تعالیٰ ہم سے چھین ان لوگوں کو دے دے گا، اور ان کے برائیاں ان کے نام اعمال میں ڈال کے ان کو دوزخ میں ڈالے جائے گا. یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس. میری امت کا مفلس یہ ہے. اسی لیے فرمایا ظالم ظلم وما للظالمین من انصار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کہا، اس کی کوئی مددگار نہ ہو، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو. بات چونکہ آئی اسی لیے میں آپ کے سامنے اس کو تھوڑا تفصیل سے رکھا. ظلم سے مراد، ہم ظلم بولے تو خالی یہ سمجھتے ہیں وہ انہیں ظلم ظالم ہی نہیں، ہر انسان ظلم کا شکار ہے، ہر انسان. اللہ محفوظ رکھے. جہاں بھی کسی انسان کو تھوڑا بہت پاور ملا ہے نا، انہیں اس کو غلط استعمال کر رہا، وہ پاور کا غلط استعمال کر رہا. اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ظلم ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا.
یہاں تک کے بات کہی گئی ہے نا. اب گاڑی چلانے تو گاڑی کے وہ ہے آداب ہے، گاڑی چلانے کے، سواری چلانے کے آداب ہیں، لیکن ہمارا بھی اس بات کا تصور ہی نہیں ہے. آپ گاڑی چلا تو آپ کی گاڑی چلانے سے آپ کی ڈرائیور کسی اور کو تکلیف نہیں ہونا، تکلیف نہیں ہونا آپ. لیکن ہمارے پاس کیا ہے، بچے کیسے گاڑیاں چلا رہے. اور ایک اہم ترین بات آپ کو میں بتا رہا ہوں جو ہم اکثر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اکثر وہ بیشتر مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا تو ہم گاڑی ایسی کھڑی کرتے تھے، آڑی ٹیڑھی پوچھے مطلب جدھر بلا ادھر نماز کو جا کے. وہ بیچارہ شرافت سے آگے پہلے سیدھی طریقے سے گاڑی کھڑا کر دیں، آخر وقت میں آ کے 4-5 گاڑیاں لگا دی. اب انہیں نکلنا ہے تو ٹھہرنا ہے، انہیں اب انتظار کرنا. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ زیادتی ہے. یہ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نماز اسی لیے پڑھ رہے ہیں بھائی آپ کو جماعت نماز میں جماعت سیدھی کرنا ہے. جماعت سیدھی کرنے سے پہلے آپ کی سواریوں کی سب صحیح ہونا ہے، پہلے آپ کو سسٹمیٹک ہونا ہے آپ کی پارکنگ. اس کے بعد اپنا نماز. یا اڑے ٹیڑے پڑے ہوئے ہیں جناب علی اور لا کیا پڑھ رہے سب بندی. ارے بھائی اسلام آپ کو سکھا رہا نا، یہ عبادت مشق ہے. یہ نہیں کہ خالی آپ مسجد میں سیدھے رہو، نہیں باہر بھی آپ سیدھے رہنا ہے. آپ کی گاڑی سیدھی ٹھہرنی ہے باہر بھی. اکثر وہ بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں دل میں گاڑی پارک کر دینا، ارے بھائی نماز کو نماز کا حساب کر رہے نماز کو، لوگوں کو تکلیف دے کے نماز پڑھتے تکلیف لوگوں آپ کی عبادت سے دوسروں کو تکلیف. یہ بھی ظلم کا یہ وہ ہے ایک راستے کی آداب ہے. ہمارے پاس شادی بیاہ ہو رہی ہے، بارات جا رہی ہے، ہمارے پاس کیا بھائی بارات جا رہی ہے، راستے پہ روڈ پہ کتنے لوگ پیچھے کھڑے ہوئے آپ کے. کوئی کسی کو کہاں جانا ہے، کتنے لوگوں کا پیٹرول چل رہا، کسی کو جانا ہے دواخانے کو جانا ہے، ایئرپورٹ کو جانا ہے، فلاں جانا ہے فلاں. لیکن آپ کی بارات ہے، بارات ہے آپ کی ہٹ رہی نہیں، وہی آپ کے ڈبڑیاں جم رہی، وہی آپ کے پٹاخے پھٹ رہے. کتنے لوگوں کو اس کے اندر نقصان ہو رہا، کتنوں کو تکلیف ہو رہی. اس کا حساب نہیں ہوا سمجھ رہے ہیں اللہ کے پاس. ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اللہ قرآن میں بتا دیا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی تمہارا کوئی شر کا کام ہے، برائی کا کام ہے، کسی کو تکلیف دینے کا کام ہے، اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. تم کو لم استعمال کیا ذرہ برابر شرًّا يَرَهُ. ہم اس کو نہیں سمجھ، ہم تو حاجی ہے، نمازی ہے، وہ ہے فلاں ہے. یہ کام آنے والے نہیں ہے کل کے دن. اگر ہم ہمارے سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر یہ ہماری عبادات ہم کو نہیں بچا سکتے کل. یہ ذہن میں رکھیے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اور اللہ فرماتا اس دن ظالموں کے لیے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی مقام سے، کہیں سے بھی کوئی مدد ملنے والی نہیں ہے. قرآن ڈکلیئر کر دیا، ہر جگہ ڈکلیئر کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے نا، ایک طویل حدیث آتی کتاب الجہاد میں، کتاب المغازی. وہ یہ ہے جنگ میں مال غنیمت مسلمانوں کا حق تھا، یہ حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن وہاں پہ یہ بات کہی گئی مال غنیمت کے جو لوگ مجاہدین کے اندر تقسیم ہوتا تھا، لیکن یہ مالی غنیمت سب ایک جگہ جمع کرنے کے بعد وہاں پہ جو فوج کا کمانڈر تھا، اوزار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بیعت تھے وہ تقسیم کرتے تھے. اس کے بعد دوسرے جو تھے ان لوگ، حق تو ان کا ہی تھا مجاہدین کا، لیکن جمع کرنا اس کے بعد تقسیم ہوگا. کہ وہ حدیث میں یہ بات آئی اگر کسی مجاہد نے، مجاہد جو اپنی جان دینے کے لیے آتا اللہ کے راستے میں، اگر اس نے اس جنگ میں سے مال غنیمت میں سے بغیر اجازت کے کوئی چیز چھپا لیا، رکھ لیا، تو کل وہ عذاب بن کے اس کے سامنے آئے گی. اور یہ شخص اللہ کے نبی کے پاس جائیں گا، رسول اللہ میرے کو بچائیے. اللہ کے نبی اس وقت کہیں گے میں تم کو دنیا میں منع کیا تھا اس بات سے، اب میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. بھائی امن کون سا جہاد کا ہے، لیکن ایک معمولی سا غلط کام ہو رہا وہاں آپ جہنم کی وعید سنا رہے. کہاں ہے دین کا تصور؟ کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہم دین بولے تو لمبی داڑھی، شملہ، پگڑی، سمجھ میں آ رہا، بس یہ سمجھ رہے پیشانی پہ گھٹا آ گیا پکا ہے. اصل حقوق العباد کہاں ہے؟
اسلام کی روح ہے یہ. اللہ کی وحدانیت کے بعد، توحید کے بعد جو چیز ہے نا، وہ اصل میں اخلاق ہیں آپ کے، معاملات ہیں آپ کے. اور جب تک یہ درست نہیں ہوں گے، قرآن کیوں کہتا ایمان کے بعد بار بار عمل الصالحات، عمل الصالحات کیوں کہتا؟ کہ تمہارے اعمال کی اصلاح، تمہارے اعمال کی اصلاح یہ ضروری ہے ایمان کے بعد. اگر اعمال کی اصلاح تمہاری نہیں ہو رہی تو پھر ظاہر ہے کہ ایمان بھی تم کو کام میں نہیں آئے گا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مدد وہاں پہ نہیں ملنے والی. اسی لیے ساری زندگی ہماری امتحان کی ہے. یہ نہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف عبادات ہیں، نہیں، معاملات بھی عبادت ہے آپ کی، زبان بھی عبادت ہے آپ کی، گفتگو بھی عبادت ہے آپ کی، لین دین بھی عبادت ہے آپ کی. سمجھ میں نا؟ اسلام پھیلا بولے تو ایسے لوگوں سے پھیلا اس زمانے میں، اخلاق سے پھیلا، اعمال سے پھیلا، امانت داروں سے پھیلا. اسلام کی خاصیت تھی. آج ویسے مسلمانوں کی ضرورت ہے زمین کے اوپر، لیکن نہیں ہے. بتائیے آپ معاملات کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں آپ، ہماری تو حالت ہے تجارت کر رہے ہیں، تجارت میں مال آپ خرید کے لا گئے، اس کے اندر جو خراب ہے کیسا بھی مکس کر کے اس کو نکال دو بھائی. اسلام تھا کہ نہیں؟ دھوکہ مت دو کسی کو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جمعہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. ایک جمعہ کے دن مدینے میں بازار لگتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد بازار کی گشت کرتے تھے. آپ کیا ہو رہا دیکھتے تھے جا کے. آپ کون کیا کر رہا، کاروبار کیسے کر رہا، لین دین کیسے کر رہا، تول کیسے کر رہا، یہ چیک کرتے تھے آپ جا کے. جاتے جاتے ایک اناج کا ڈھیر دکھا آپ کو، اور آپ جاتے جاتے اس اناج کے اندر ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالے تو اناج اوپر سے سوکھا، اندر سے نکلا تو تر ہے، کچا کچا ہے. پوچھا یہ کیا بات ہے، اوپر سوکھا نیچے تر کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی. تو پھر اس کو تو اوپر ڈالتا ہے، بازو رکھتا ہے اسے، ہے نا، اسے اوپر رکھتا ہے، بازو رکھ دیتا ہے، اس کو الگ کر دیتا سوکھے ہوئے گلے کو. اس کے بعد کیا وارننگ دیا آپ نے جاتے جاتے؟ دیکھیں یہ من غش فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے کے کاروبار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، میرا امت ہی نہیں ہو سکتا. یہ دین ہے یارو، یہ اسلام ہے. یہ ہمارے پاس کوئی آدمی جرم کر کے پکڑا گیا تو ہمارا بھائی، ہمارے خاندان کا، ہمارا پڑوسی ہے بھائی، اس کو چھڑانے کی سفارش کرتے ہم. آپ مجرم کی پناہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس جرم کے مقابلے میں آپ کے پاس رشتہ داری آ گئی، تعلقات آ گئے، تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی، جب کوئی مجرم پکڑا جائے اسے سزا دی جائے. حکم یہ ہے قرآن میں، جمعہ کا دن ہو، بہرحال کوسا بھی دن ہو، لیکن مجمع کے اندر اس کو سزا دینا ہے. کہاں دینا ہے؟ مجمع کے اندر دینا ہے سزا. اگر چوری کرا تو ہاتھ کاٹو، مجمع میں کاٹو اس کا، لوگ جمع ہو دیکھیں. اگر اس کا بھائی، اس کا باپ بھی وہاں کھڑا ہوا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا، قرآن نے کہا اگر ہاتھ کاٹتے وقت اگر باپ کے دل میں رحم آ رہا ہے تو پھر وہ ایمان کی صفت سے محروم ہے. سمجھے؟ کیونکہ باضابطہ خوشی اللہ کے حکم کے اوپر عمل ہو رہا بھی ہے. اور اس وقت باپ کے دل میں اگر ذرا سا بھی میل آ گیا میرے بیٹے کا ہاتھ دھرا تو اللہ کے حکم کی توہین کر دیا اس نے، بیٹے کو سامنے رکھ کے. ایمان سے محروم ہے انہیں. جی اسلام عدل کا دین ہے ہمارا. یہاں تو کوئی رو رہا ہے نہیں، کوئی نہیں. مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں نا، مکے کی رئیس گھرانے کی خاتون تھی، ایک بڑے قبیلے کی ایک لڑکی تھی، اور اس نے ایک چوری کی اور چوری میں پکڑی گئی بازا. اور گھرانہ بڑا شریف گھرانے کے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے. اب ظاہر ہے کہ لڑکی کا ہاتھ کاٹنا پڑے تو قبائلی زندگی دور تھا، لوگ قبیلے کی ناک کاٹ جاتی پوری. تو بہت کوشش کی انہوں نے کہ بھائی کیسا بھی اس کو سزا سے بچانا ہے. تو دیکھیں کرنا کیا، کیسے کرنا. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے ان سے. حضرت اسامہ کو پکڑا انہوں نے، دیکھو اسامہ معاملہ ایسا ہے کہ کسی طریقے سے اس سزا کو بچا لو. تو گئے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہے. اللہ کے نبی سنے، غصے میں ہوئے کچھ. اس کے بعد اپنے کمرے سے باہر آئے مسجد میں، آ کے خطبہ دیا، نہیں کچھ
اور اس میں کیا بات کہی؟ یہی بات کی دیکھو تم سے پہلے جو قوم ہلاک ہوئی ہے، تم سے پہلے جو قوم ہلاک ہوئی ہے نا، ان میں کوئی کمزور اگر جرم کرتا تو اس کو سزا دے دیتے، اور کوئی طاقتور جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے. اسی لیے اللہ کی طرف سے قوم ہلاک کر دی گئی. اور اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت قیس، قیس کی بیٹی فاطمہ. یہ جملے فرمائے دیکھو تم سے پہلے قوم جو ہلاک ہوئی ہے اور میں کوئی کمزور جرم کرتا تو اس کو سزا مل جاتی، اور کوئی طاقتور جرم کرتا تو اس کو بچ جاتا. تو اس کے بعد آپ نے کیا بات فرمائی؟ تصور نہیں کر سکتے آپ، سوچ نہیں سکتے آپ، کیونکہ یہ چوری کرنے والی لڑکی کا بھی نام فاطمہ تھا. تو آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی اگر آج کسی جرم میں پکڑی جاتی تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ میں خود کاٹ ڈالتا. اللہ کے حدود میں سفارش نہیں، معمولی بات ہے. اسلام ہے کیا بھائی؟ کہاں ہے ہم اسلام؟ کوسوں دور ہے پر اسلام سے. سمجھ میں آ رہا؟ لمبی داڑھی، ٹوپی، پیشانی پہ گھٹا، مسواک، اس کو اسلام سمجھ رہے. ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ اسلام کا عدل اور انصاف کہاں ہے آج؟ بتائیے. ہاں بتائیے. ہمارے پاس اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے حلال حرام کو چیز دیکھتے نہیں ہو. ووٹنگ کا معاملہ آگا، ووٹ کے لیے ٹھہرتے ہیں ہم. جناب یادی بھائی بوکس بکواس پر چھوڑ بنے تو برکت کے ووٹ ڈالو، کامیاب ہو جاؤ. سوچو وہی قوموں کا طریقہ پرانا ہے جس کو ظالم کہہ رہے ہیں، جس کو کافر کہہ رہے ہیں کامیابی کے. تو پھر آپ سرخرو کیسے ہوں گے؟ آپ نہیں ہوتا ہے. آج یہی حال ہے. آج جو اللہ کے نبی نے جو اس وقت جو بات فرمائی تھی نا، آج پوری دنیا کا وہی معاملہ ہے. طاقتور جرم کرتا ہے تو باضابطہ جناب علی بری ہو جاتا ہے. بہت بڑے کروڑ پتیاں جناب کروڑوں روپے بینکوں کے ڈبا کے چلے گئے. ان کی اوقات ہو رہی، ان کی عزت ہو رہی، ان کا نام و نشان ہے. ایک آدمی مزدور کسان جناب علی ایک 10 لاکھ 20 لاکھ لے کے خرچ نہیں بنا تو اس کو پکڑ کے لا رہے قرضدار ہے. یا برا اصل کہاں ہے؟ یہی وجہ ہے جو جرائم کم نہیں ہوتے. اسلام عدل و انصاف کی بات کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے یہ بات پڑھی ہے سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے گواہ بن کے ٹھہر جاؤ. اللہ کے لیے انصاف کے لیے اٹھ کے ٹھہر جاؤ گواہ بن کے. اور گواہی اگر وہ تمہارے باپ کے خلاف بھی پڑے تو تم بولو. قرآن بول رہا ہے. تمہارے رشتہ داروں کے خلاف بھی ہے تو بولو. خود تمہارے خلاف بھی اگر پڑ رہی ہے تو سچ بولو تم، اور وہ سزا سے سزا بھگتاؤ. انہیں گناہ کیا ہے، اسے غلطی ہوئی ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن. پھر کہاں ہے ہمارے پاس؟ وعظوں میں ہے، تقریروں میں ہے، جناب یعنی بہت ہے. حضرت قبلہ کے بہت مرید آئے، مولانا کے، مفتیوں کی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ کھانا برابر ہے، دعوتاں برابر ہے، لینا برابر ہے، نظرانے برابر ہے. عجیب و غریب معاملہ ہوگا. عملی زندگی میں اسلام نہیں ہے. اسلام عملی زندگی میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے ہماری زندگی میں تبدیل نہیں ہو رہی. اور عملی زندگی میں اسلام نہیں ہونے سے اللہ کی نصرت، اس کی مدد بھی ہم کو. ہمارا ایمان کتنا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، اللہ سے زیادہ کون ہے جاننے والا؟ بولو آپ، کوئی ہے؟ اللہ یہی بولے ان تنصروا اللہ فلا غالب لکم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ اگر تمہاری مدد کرنا شروع کر دیا، تمہاری مدد کرے تو کوئی طاقت تمہارے پر غالب نہیں آ سکتی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اگر اللہ اپنی تائید ہٹا لے، اپنا ہاتھ ہٹا لے، تو پھر یہ غور کرو کہ اس کے بعد کون تمہارا مددگار بننے والا ہے. کون ہے؟ اللہ چھوڑ دیا، ہاتھ ہٹا لیا. ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری اعمال کی وجہ سے، ہماری اختلافیوں کی وجہ سے. ہاں معمولی پاور دیے تو ہم یہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا پاور اللہ دیا شوہر بنا کے انہیں یہ کر رہا، تھوڑا سا سیٹ بنا دیا نوکروں کے اوپر انہیں وہ کر رہا، تھوڑی سی گاڑی دیے تو انہیں وہ کر رہا. سمجھ میں آ رہا؟ اتنے پاور کی پھر کیا ہو رہا؟ ارے میرے بھائی ملک کیسا چلیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ تو یہ سسٹم آپ کو دے دیا، تھوڑا بہت پاور دے دیا،
معمولی کے مسجد کی کمیٹی ہے تو مسجد کو نہیں سنبھال سک رہے. کتنے جھگڑے کتنے کوٹوں میں ہیں. مسجد کی کمیٹی مسجد نہیں سنبھال سک رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ ملک کا حاکم بنائے گا تو کیا سنبھالیں گے آپ؟ کیونکہ اللہ پاور دینے والا ہے نا. یہ پاور دیں گا تو اللہ تم یہ پاور کو غلط استعمال کر کے اور فتنہ مچائیں گے تم. اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پاور میں لا رہا ہی نہیں. کیوں نہیں لا رہا؟ ہمارے پاس عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, ترس نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے. اور ہمارے مقابلے میں جن قوموں کے پاس عدل ہے, انصاف ہے, اخلاق ہے, اللہ ان کو پاور میں لا رہا. اس کی وجہ اللہ کا انصاف ہے. جو قوم کو بھی اللہ تعالیٰ جن کے اندر صفات دیتا ہے نا, دیکھتا ہے تو ان کو دیتا ہے پاور اللہ تعالیٰ, کہ اللہ کا نظام ہے یہ. اور ہم کو کہاں سے دے رہے ہیں؟ ہم کتنا لے رہے ہیں مسجدوں میں. دیکھو آپ کتنے کیسا جناب ابھی مسجد کے کیسا وہاں چلے جا رہے ہیں, ناکے میں ہیں, امین صاحب فیصلہ کر رہے ہیں, اللہ یا ملیہ مسجد کے آنکھیں. پھر باضابطہ گئے کمپلین لکھانے کے لیے, امین صاحب وہاں پہ جو بھی بیٹھا ایسا ہی وغیرہ, ارے کیا جی یہ مسجد کا کیسے تم مسلمان آپس میں کر لینا نہیں جائیں گے. باروں بول رہا انہیں, کون بول رہا؟ انہیں بول رہا. اور آپ ہیں کہ نہیں آپ کرو بول کے جا رہے. کہاں ہے مسلمان؟ اخلاق کا دیوالیہ ہے, انصاف کا دیوالیہ پن ہے, ظلم ہے, زیادتی ہر جگہ. کیسے ہوگا پھر یہ؟ کچھ نہیں ہے. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے, عدل و انصاف ہم نہیں آئیں گے, ہم حق تلفی کسی کے ساتھ کریں گے ہم, تو پھر یہ معاملے جاری رہیں گے. اللہ کی بہت ضروری ہے میرے بھائی, بہت ضروری ہے. اور یہ سمجھ لیجیے اب نماز روزے حج سے کچھ ملنے والا نہیں ہے یہ, اگر یہ چیزیں صحیح نہیں ہے ہمارے پاس. تو اخلاق نہیں ہے, اعمال نہیں ہے, عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, رحم نہیں ہے, تو پھر یہ نمازیں یہ روزے نہیں کام کی نہیں. اسی لیے ضروری ہے جہاں بھی ایک چھوٹی موٹی آپ کو کوئی پاور ملا کسی کے مقابلے میں, اس کو تو سنبھال لو آپ کم از کم. ایک چھوٹا موٹا پاور کا موقع ملا آپ کو, مسجد اللہ دے دیا, اس کو تو سنبھالو. نہیں, ایک چھوٹا موٹا آپ کو گھر دیا اللہ تعالیٰ, بیوی دیا, ایک بچے دیا, والدین ہیں, ایک چھوٹا موٹا گھر ہے, اس کے اندر آپ جناب اللہ آپ کو تھوڑا پاور دیا, والد صاحب ضعیف ہو گئے, ماں ضعیف ہو گئے, آپ کے پاس بیوی ہے, یہ سمجھ میں آ رہا. اب تم طاقتور ہے, تم کو اللہ پاور ہے نا گھر کے اندر, اب تو پاور کو صحیح استعمال کرو. تم یہی نہیں کامیاب ہے تو تم حکومت لینا چاہ رہے تم. اور کرو, سوچو. تو قرآن جو ہم پڑھ رہے تو یہ جو بات آئی, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, ظالموں کو کسی قسم کی کہیں بھی مدد ملنے والی نہیں ہے, کل خاص طور پہ شر کے میدان. تو بہرحال عرض گزارش یہی ہے, ہم صحیح مسلمان بنے, وہ مسلمان بنے جو اللہ کو مطلوب ہے, وہ مسلمان بنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تربیت کی تھی صحابہ, ویسے مسلمان بننے کی حتی الامکان کوشش کریں. اور اپنی زندگی میں اخلاق کو لائیے, تعلیمات کو لائیے, زبان سے استعمال کیجیے, معاملات صحیح کیجیے, تعلقات صحیح رکھیے آپ, دشمن سے بھی تعلقات صحیح رکھیے آپ. یہ نہیں کہ دشمن ہے نہیں, دشمن کی دشمنی تم اس بات میں مجبور نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو, منع ہے قرآن میں. دشمن کی دشمنی کہیں تم کو اس بات کے بھار نہ دے کہ تو دشمن ہے کچھ بھی کرو, نہیں. قرآن میں یہ بات کہی گئی کہ آپ دشمن کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے, دشمنیاں چلنے دیجئے دونوں کی. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن پر, دشمن کے اوپر اس وقت آپ حملہ نہیں کر سکتے, اس وقت تک نہیں کر سکتے. بولا قرآن اور سنت میں کب تک؟ دشمن ہے, لیکن اگر وہ تم کو نہیں چھیڑ رہا, خبردار تم ان کو نہیں چھیڑنا. دشمن ہے, اگر وہ حملہ نہیں کر رہا, تم حملہ کر رہے تو تم ظالم ہے. پھر یہاں تک بولا قرآن. آپ کو اجازت ہی نہیں ہے, بغیر ادھر سے ہونا ہے تو آپ ڈیفنس میں جائیں گے, آپ اپنے حفاظت میں جائیں گے, آپ اپنے بچاؤ میں جائیں گے آپ. لیکن یہ نہیں کہ وہ دشمن ہے لہذا اس کو نقصان پہنچاؤ. ہمارے پاس ایک عجیب تصور ہے, سمجھ گیا, وہ تصور ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کے پاس پرانے شہر میں, یہ ادھر ادھر بہرحال دیکھتے ہیں, ارے بھیا گورنمنٹ کی ڈیٹا چوری کرنا کوئی گناہ, کرو میٹر کرو, یہ کرو, کون بولے.
عجیب معاملہ ہے. یہ یہودیاں بھی وہی بولے تھے رے بھائی یہ اس زمانے میں مسلمانوں کا مال کھا جانا بولے ہمارے لیے حلال ہے بولے. یہودی بولے تھے قرآن میں. کوئی مشکل نہیں, کوئی گناہ نہیں ہمارے اوپر ان لوگوں کا مال کھا جانا, اور ہم بھی وہ بول رہے حکومت کا مال کھا جانا کوئی گناہ نہیں ہے. اسی لیے تو کر رہے ہیں لوگ گناہ. سو بینک سے لون لے لیے ڈبا, کیونکہ گناہ نہیں ہے بینک کا لیے. تو تصور ہے لوگوں کا ایک, لیکن اسلام جو تصور دیا آپ کو عدل و انصاف کا, بے لاکھ اسلام کے قوانین ہیں یہ, بے لاکھ. کوئی اور ایسی مثالیں نہیں مل سکتی آپ کو, نہیں مل سکتی کو یہ قوانین ہے اسلام کے. اسی لیے ظلم کو اسلام کبھی بھی پسند نہیں کرتا. حدیث میں یہ بات آئی کہ ظلم قیامت کے اندھیریوں میں سے ایک اندھیرا ہے, اور یہ بات بھی کہی کہ مظلوم کی بددعا سے بچو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیا فرماتے ہیں؟ مظلوم کی بددعا سے بچو. کیوں؟ جب وہ بددعا کرتا ہے تو ڈائریکٹ اشتر جاتی ہے, اس کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. دعا اور بددعا میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. سمجھے تو میں آپ کو بول دیا اگر بھائی ذرا میرے لیے دعا کرو, کر دی کوئی فلاں فلاں, لیکن آپ جس کو تکلیف دیتے ہیں نا انہیں جو بددعا کرتا ہے تو دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے. خالی دعا کرو بولے تو فارمیٹ یہاں کا اس کو ایسا بولے ذرا ان کا کام آگے, لیکن مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے. دعا کرتے سے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں, اس لیے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو. ظلم چاہے کوئی ہو, چھوٹا بڑا, اس سے بحث نہیں ہے. ہمارے گھرانوں کے اندر کتنے ایسے معاملات ہو رہے ہیں, بچیوں کو لا کے ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر, دوسروں کے بیٹے کے لا کے ظلم کر رہے ہیں گھروں کے اندر. ظلم اللہ فرماتے ہیں تم کرو تو تمہارے ساتھ بھی ہوگا, اگر یہاں نہیں ہو تو قیامت کے دن تو پورا حساب اور کتاب ہوگا. ظلم بولتے پوری باہر نکل جاتے ہیں. ہمارے گھر میں کہاں ظلم ہو رہا نہیں دیکھتے ہیں. انہوں نے ظالم, انہوں نے ایسا کر دیا, انہیں بابری مت. آپ کیا کر دیے بھائی؟ کتنے لوگوں کے گھر برباد کر دیے, کتنے لوگوں کے گھر برباد کر دیا. یہ ظلم نہیں ہے؟ سوچو, جیسے بولتے دوسروں کی طرف دماغ جاتا ہمارا پورے, انہوں ظالم انہوں ظالم. بھائی میرے گھر میں کس کے اوپر ظلم ہو رہا, دیکھو پہلے آپ. میں اپنے عمل یا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اللہ قرآن نے کہا اے ایمان والو تم سب سے پہلے تم اپنے ذمہ دار ہیں دوسروں کے لیے. بہت ضروری ہے انڈیویجل انفرادی ہماری اصلاح ہونا ہے. یہ جماعت اچھی وہ جماعت نہیں, کوئی جماعت فلاں جماعت کا بول کے اللہ تعالیٰ وہاں جا کے قیامت کے دن حشر کے میدان میں فلاں جماعت کا بول کے جنت کا گیٹ نہیں کھول دیتے, پورے بھاگ رہے دب دب دب. ویسا نہیں ہے. ہم نے اللہ قرآن میں فرمائے کون سی جماعت کا رہندو کون کا بھی رہندو انہوں. اللہ فرماتے ہیں کلہم آتی یوم القیامت فردا, وہ سب کے سب اکیلے اکیلے آئیں گے ہمارے پاس حساب کے لیے. کوئی بھی نہیں رہنا ان کے ساتھ, نہ باپ نہ بیٹا نہ مرشد نہ فلاں نہ فلاں, کوئی نہیں, سب اکیلے آنے والا ہے. ہم بول رہے فلاں کے چھتے میں ہے, فلاں کے سلسلے سے, ہم فلاں جماعت کے, ہماری جماعت موحد ہے, ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ پورے بھاگیں گے جنت میں. نہیں ہے, تصور غلط ہے ہمارا. اسی لیے بہت ضروری اصلاح کی ہے, بہت ضروری اصلاح کی. بار بار عرض کر رہا ہوں میں اس کو, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا مہینے والا ماہ آنے والا ہے, ماہ ہے مبارک, اور ایک بہترین اسلام نے ایک مہینہ ہمیں دیا ہے, تربیت کا ہے پورا. اور اس مہینے کی کیسی تربیت ہونا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرنے کے کام ہے, کیا نہیں کرنے کے کام ہے, آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو کیسے جناب علی استعمال یوز کرنا ہے رمضان کے ایک مہینے میں. عام دنوں میں کیسا کرتے تھے, رمضان میں کیا کرنا ہے, کیسا کرنا ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہونی ہے آپ کے رات اور دن کے, کیا اس کے اندر فرق ہوگا. یہ ہم آنے والے انشاءاللہ نشست میں کمنگ سمجھ میں آ رہا منگل کے دن تو تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. لوگ رمضان تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.